اچھا ایک بات اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، وہ بھی دہرا دیتا ہوں، رزق کون دیتا ہے؟ سارے بولو بھائی، اللہ دیتے ہیں۔ اب میں آپ سے کہوں جی اپنی دکانیں ہمیں دے دو، فیکٹریاں ہمیں دے دو، یہ جو تم زراعت کرتے ہو ساری زمینیں ہمیں دے دو، کیونکہ رزق تو اللہ دیتا ہے، تو ان کی کیا ضرورت ہے، ہمیں دے دو۔ یہاں سب کی عقل بیک وقت کام کرے گی یا نہیں کرے گی؟ پاگل سے پاگل بھی کہیں مولوی صاحب کیا ہو گیا، کھائیں گے کہاں سے ہم؟ میں نے کہا ابھی تو کہہ رہے تھے رزق اللہ دیتا ہے، تو جب اللہ دیتا ہے تو یہ سب کچھ ہمیں دے دو۔ پھر آپ کہیں گے نہیں جناب اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے محنت مزدوری کریں، کاروبار کریں، زراعت کریں، جو بھی تمہیں آسان لگے، تو پھر ہم اس کے اندر اپنی طرف سے برکت ڈالیں گے اور تمہیں رزق عطا کریں گے۔ ایسا کہیں نہیں کہا کہ سب چیزیں چھوڑو اور صرف جناب چادر اوڑھ کے بیٹھ جاؤ جی ہم اللہ توکل بیٹھے ہیں۔ اسلام میں ایسا حکم ہی نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، دو آدمی جناب آ گئے، وہ بیٹھے مدینہ میں، بڑی ضربیں لگ رہی ہیں، بھئی یہ کون ہے، کیا تماشا ہے یہ؟ حضرت جی یہ صحابہ متوکلین میں سے ہیں، یہ کاروبار کوئی نہیں کرتے، بس ضربیں لگا رہے ہیں یہاں بیٹھے۔ اچھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بروپیوں کی بڑی خبر لیتے تھے، کوڑا پکڑا اور دونوں کے ایک ایک لگائی، فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والا تو وہ کسان ہے جو اپنا دانہ بھی زمین میں پھینک کے آ جاتا ہے، محنت وہ کرتا ہے، اور تم نے یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ انسان کے لیے یہی حکم ہے، ہاتھ پاؤں مارے، اور جو نتیجہ ہے وہ کس کے سپرد؟ اللہ کے سپرد۔ بس اللہ اکبر۔ مالی دا کام پانی دینا تے پر مشکاں، بھائی یہ کام مالی کا ہے، اور مالک کا کام ہے پھل پھول دینا، لاوے یا نہ لاوے، تو مالک کا کام ہے رزق دینا۔ فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں رزق کے ذرائع اختیار تم نے کرنے ہیں، مگر ان میں برکت ہم نے ڈالنی ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہم رزق عطا کرتے ہیں، اور ہم جنہیں عطا کرنے پہ آ جائیں کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر ہم روک لیں تو پھر کوئی دے نہیں سکتا۔ کوئی اپنی مرضی سے امیر نہیں ہے، کوئی اپنی مرضی سے غریب نہیں ہے، کوئی اپنی مرضی سے متوسط نہیں ہے، یہ سب اس کے حکم سے ہے۔ سب کس کے حکم سے؟ اچھا یہ پورا مجمع کوئی غریب رہنا چاہتا ہے؟ نہیں، اب امیر ہونے چاہتے ہیں، تو یہ کس کا نظام ہے؟ اللہ کا، یہ اس کا حکم چل رہا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق ہمارے ذمے نہ ہو۔ انسان ہے چاہے جانور، ہمارے ذمے رزق، اور ہم تمہارے عارضی ایڈریس بھی جانتے ہیں اور مستقل ایڈریس بھی جانتے ہیں۔ عارضی ایڈریس، چلتے چلتے کسی نے چائے کی صلح مار لی، جا رہے تھے کسی اپنے کام کے لیے، کوئی دوست نہیں جی نہیں آپ کو ملک شیک کے بغیر جانا ہی نہیں دینا، یہ تمہارے عارضی ایڈریس ہیں۔ آپ اس کو کہتے ہیں جی وہ ان کے تو جیب میں مور ہے، بس جہاں بیٹھے لگا لی وہیں پر۔ یہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے اس کا رزق، اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، وہ کھائے گا اپنا رزق، اور جو تمہارے مستقل ایڈریس ہیں وہاں بھی تمہارا رزق پہنچے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت اس رزق کو نہیں روک سکتی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، کسی انسان کو ایسے کمرے میں بند کر دیا جائے جس کا کوئی سوراخ نہ ہو، اللہ اکبر، رزق کہاں سے آئے گا؟ فرمایا جہاں سے موت کا فرشتہ آئے گا۔ آپ کہتے ہیں جی دم گھٹنے سے جان نکل گئی، چلو دم گھٹنے سے نکلی ہے، آخر فرشتہ بھی تو کہیں سے داخل ہوا یا نہیں؟ کیوں جی؟ تو فرمایا جہاں سے موت کا فرشتہ داخل ہو سکتا ہے وہاں سے رزق والا فرشتہ بھی داخل ہو سکتا ہے۔ تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے اس ذات کے اوپر۔
تو میرے محترم سامعین، اب اگر اس حوالے سے کہیں مت چھوڑو جی بس اللہ میاں رزاق ہے، رزق، بالکل آپ کی عقل یہاں کام کرے گی، کوئی نہیں مانے گا۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے بھی فرمایا اٹھو محنت مزدوری کرو، اسلام میں فارغ بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم بازار کا چکر لگاتے، گلیوں کا چکر لگاتے، کسی کو فارغ دیکھتے پوچھتے کیوں فارغ پھر رہے ہو، دین دنیا کا کوئی کام کرو، فارغ رہنے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ جو خالی ذہن ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ اور آج کل تو بڑے فخر سے ویلے ہی رہنے ہیں جی، بس 2-3 مکان ہے کرائے پہ دیے ہوئے، بس کرایہ آج ویلے ہی ہے جی، اسی باجی ٹھیکہ آ جاتا ہے، فارغ ہی ہیں جی ہم۔ تو میں نے کہا فارغ ہو تو سارا دن مسجد میں جاؤ، 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھو، اذان دو، اقامت دو، ہے جی، کوئی ثواب کا کام کرو، پھر آخرت بناؤ، اس فراغت سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے 2 نعمتوں کے بارے میں ہمیشہ لوگ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں۔ فرمایا ایک تو فراغت ہے اور دوسرے نمبر پر انسان کی صحت ہے۔ سمجھتا ہے میں نے ہمیشہ صحت مند رہنا ہے، سمجھتا ہے ہمیشہ مالدار رہنا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ کل کے تونگر، کل کے گداگر تھے، آج کے بادشاہ ہیں، اور کل کے مالدار تھے، آج روڈوں کے اوپر جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں۔ ایک نہیں سینکڑوں مثالیں تمہیں ملیں گی۔ تو اس لیے فرمایا ان 2 نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر اللہ نے آپ کو فراغت دی ہے، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، تو آخرت کے لیے خوب کام کر لو، خوب ذخیرہ کر لو آخرت کے لیے۔ کیوں جی سمجھ آ گئی بات؟ تو میرے محترم سامعین، یہ جو طبقہ خود بھی گمراہی کی طرف اور اوروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، جی گناہ کرتے جاؤ، اللہ میں غفور رحیم ہے، الٹے کام کرتے جاؤ، بس تمہاری نیت ٹھیک ہے، تو خالی نیت سے کام نہیں چلے گا، رستہ بھی سیدھا لینا پڑے گا، اور وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے، اس کے اوپر جب انسان چلے گا تو پھر کامیاب ہے۔ یہ تو ہوا پہلا طبقہ۔ اب دوسرا طبقہ وہ ہے جو مایوسی پھیلاتا ہے۔ وہ کیا پھیلاتا ہے؟ ارے مسلمان کو تو کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کی رحمت سے پر امید رہنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن ایک بندے کی جہنم کا فیصلہ ہوگا، فرشتے جب لے جانے لگیں گے تو وہ چلے گا ہی نہیں۔ چلو بھی کیوں نہیں چلتے؟ وہ کہے گا جی مجھے تو اللہ سے بڑی امید تھی، آج ہماری ساری امیدیں لوگوں سے ہیں۔ کس سے ہیں؟ فلاں موقع آئے گا تو فلانے سے ادھار مانگ لیں گے، فلاں موقع آئے گا تو فلانے کو گڑا دے دیں گے، چکر دے دیں گے، فلاں موقع آئے گا تو یہ کر لیں گے۔ اللہ ماشاءاللہ یہ ہے جو اپنی زبان سے نکالے کہ جب ایسا موقع آئے گا اللہ کوئی میرا انتظام کر دے گا۔ اللہ فرماتے جب تو میرے اوپر بھروسہ کرے گا تو پھر میرے پر بھی لازم ہے تیرے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کرنا، اور تو لوگوں پہ بھروسہ کر کے پھرے گا تو لوگ تجھے دھوکہ دیں گے، کیونکہ یہ گھر ہی دھوکے کا ہے۔ سمجھ گئے وہ بات کہ نہیں؟ تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، تو اس سے کہا جائے گا جاؤ جہنم میں، وہ چلے گا نہیں۔ کیوں نہیں چلتا؟ اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، عرض کرے گا مولا میں گناہ گار ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں آپ کی رحمت سے بہت پر امید تھا، اور ہوں بھی کہ آپ باوجود میرے گناہوں کے مجھے جہنم میں نہیں بلکہ اپنی شان رحمت سے مجھے جنت میں ڈالیں گے۔ حق تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو میری رحمت سے اس قدر پر امید تھا؟ میں نے کہا یا اللہ میرے تو کبھی خیال میں بھی نہیں آیا تھا کہ آپ مجھے سزا دیں گے۔ فرمایا جاؤ ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کیا اور تمہیں جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اس کی رحمت سے پر امید رہیں، مایوس نہیں ہونا بالکل۔ اور اس پر امین گیلانی مرحوم نے خوب کہا ہے نا، سنا دیں آپ۔